عورت کا شمار ہمیشہ سے تاریخ عالم میں مظلوم اور مستضعف اور کمزور رہا ہے۔ غالباً صرف نازک ہونے کی بنا پر ہمیشہ مخالف جنس یعنی مرد نے زیادتیاں کر کے اپنے سخت جنس ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ظالم و جابر افراد ان کی شخصیت کو پامال کرتے رہے۔ وہ ناپسندیدہ مکروہ سمجھی گئی، وہ ظلم عظیم کا شکار رہی، وہ مجبور و لاچار رہی، وہ مغصوب و محکوم رہی، وہ تشدد کا شکار رہی، وہ طعن و تشنیع میں گرفتار رہی، وہ پامالی حقوق میں زیر بار رہی، وہ ذلیل و خوار رہی، وہ ظالموں کی فرما بردار رہی، وہ خواہشات نفسانی سے آزار رہی، وہ تاجران عفت و عصمت کا مال رہی، وہ آہنی شکنجوں میں گرفتار رہی، وہ گرفتار ذہنی انتشار رہی، وہ جاہلی رسم و رواج سے بیزار رہی، وہ بے جا تحکم کا شکار رہی، سماج نے اس کی خوشیاں چھینی، اسے منحوس سمجھا گیا، اسے رسوا کیا گیا، اسے درجہ حیوانیت کی سطح پر رکھا گیا، اس کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا، اسے معاشرے کی مشکلات سہنی پڑیں، اسے در بدری کی ذلت ملی، اسے ناپاک عزائم کا نشانہ بنایا گیا، غرض کہ وہ محتاجی و لاوارثی، غربت و بے کسی و ناداری اور مصائب و آلام میں زندگی زہر مار کرتی رہی، اور عورت کی ایک دردناک داستان رقم ہوتی رہی، حتیٰ کہ باطل مذاہب نے اسے حقیر جانا اور پیدائشی گناہ گار سمجھا۔ مختلف اقوام نے اس کی خوبیوں کو خامیاں قرار دیا۔ اس کی سفاکی و بے باکی کی انتہا عرب کے اس جاہلیت کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی جہاں عورت کی شخصیت کو بری طرح کچلا گیا۔ مال و اسباب کی طرح اس کی خرید و فروخت کی گئی، اس کی پیدائش کو ذلت آمیز سمجھ کر نومولود لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اپنی اولاد نہ سمجھنا وہاں پر عمومی تصور تھا۔ عرب کے اس معاشرے کی تصویر قرآن کریم نے کچھ یوں پیش کی: اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو صدمے سے اس کا منہ کالا ہو جاتا اور شرم سے چھپا پڑتا، اور وہ ذلت کے ساتھ زندہ رکھنے یا زمین میں زندہ دفن کرنے کے متعلق سوچتا۔ ایسے میں ایک ایسی مثالی خاتون کی ضرورت تھی جس کے آباء و اجداد اور خاندان نے نہ صرف ایسے گمراہ کن اور خلاف قانون نظریات و تصورات کی نفی کی ہو بلکہ ان جاہلوں اور بربریت کے علمبرداروں سے نبرد آزما رہے ہوں۔ یقیناً ہر مذہب نے اچھائی کی تعلیم دی اور برائی سے روکا، لیکن نہ تو کوئی مذہب الہی نہ ہونے کی بنا پر اچھائی اور برائی کا صحیح معیار قائم کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا صحیح پیمانہ مقرر کر سکتا تھا، لیکن دین اسلام نے معاشرے کو انسانی اقدار سے روشناس کرایا اور الہی حاکمیت کے تصور کا احساس و ادراک پیدا کیا۔ اسی بنا پر عملاً اور فطری طور پر اس جاہلانہ نظریے کی نفی ہوئی جو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر ظالموں اور جابروں نے قائم کر رکھا تھا۔ اس طرح عورت کی شخصیت جو اب تک پامال شدہ تھی اب ایک عظیم مرتبے پر فائز ہوئی۔ اہل عرب نے ابھی تک کسی بیٹی کی پیدائش پر ایسی شاندار دعوت اور کسی کو خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا جیسا سیدۃ النساء العالمین، صدیقہ، زکیہ، محدثہ، رازیہ، مرضیہ، مرکز حدیث کسا یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کے خاندان والوں کو دیکھا۔ فاطمہ کی ولادت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ خوش کیا کہ پیغمبر خدا نے خدا کی بے پناہ حمد و ثنا کی اور ان لوگوں کی زبانیں بند کر دیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقطوع نسل کہنے کا طعنہ دیتے تھے۔ خداوند عالم نے سورہ کوثر کے ذریعے اس عظیم اور بابرکت مولود کی شہادت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچپن سے ہی دیکھا کہ قریش کے بڑے چھوٹے غلام سبھی حضور کو اذیت دیتے ہیں اور ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ آپ ابھی 8 برس کی تھیں کہ آپ کی والدہ گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال حضور کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دونوں کے انتقال کا غم جناب سیدہ اور حضور سرور کائنات دونوں ہی کو بہت ہوا، یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن یعنی رونے والا سال کے نام سے پکارا گیا۔ یقیناً اب حضور کی دیکھ بھال کرنے والی جناب سیدہ ہی تھیں۔ انہوں نے اپنے بابا کا اتنا خیال رکھا کہ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کہلائیں۔ جناب سید النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہی دیکھا کہ آپ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نیکی کی تعلیم اور برائی سے باز آنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن قریش نے مسلسل حضور کو اذیتیں دیں، انتہا یہ کہ آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا، جس کی بنا پر حضور اکرم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ حضور کی ہجرت کے چند روز بعد حضرت علی علیہ السلام بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے گھرانے کی دیگر خواتین کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے کچھ فاصلے تک ہی گئے تھے کہ قریش کے چند سواروں نے ان کا پیچھا کر کے انہیں گھیر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار چلائی، ایک شخص زخمی ہوا اور تلوار اس کے گھوڑے میں پیوست ہو گئی، جس سے وہ سب کفار بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ لوگ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے قریب قباء کے مقام پر رسول اکرم ان کے انتظار میں تھے۔ وہاں پہنچنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے کر مدینہ آئے تو ان کا شاندار استقبال ہوا۔